ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ اور جوائن کیجیے الہادی اشاعت القرآن آن لائن اکیڈمی، اور ہم آپ کو سکھائیں گے قرآن کو مختصر وقت میں تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین محترم، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک نئے سبق کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا جو ہے وہ ایک نیا سبق ہے، اور جو ہمارا آج لیکچر ہے وہ ہے مدات۔ آج ہم جو پہچان کریں گے وہ قرآن مجید میں یہ دو طرح کے جو نشانات ہوتے ہیں یہ مد کے ہوتے ہیں، ایک یہ مد ہوتی ہے اور ایک یہ مد ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے پہچان کرنی ہے کہ یہ دو مد جو ہیں یہ ان کو کیا بولتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے مد منفصل اور ایک ہوتی ہے مد متصل۔ جو مد متصل ہے اس کو واجب مد کہتے ہیں، یہ لازمی ہوتی ہے اور اس کو ہم نے مطلب کہ لازمی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے مد منفصل جو کہ الگ الفاظ میں حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو اس کو ادا کرتے ہیں، وہ جو ہے یہ مد منفصل ہوتی ہے، یہ جدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو مد منفصل کا ہے وہ نشان اس طرح کی علامت ہوتا ہے، یہ دیکھیں، اور یہ والا یہ ایسے پتلا سا لکھا ہوا نا مد، اس کو مد منفصل بولا جاتا ہے، اور یہ جو ہے یہ مد متصل ہے۔ تو ایک بات تو یہ آپ کلیئر کر لیں کہ مد متصل جو ہے یہ قرآن میں واجب ہے، اس کو لازمی جو ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے، اور اس کی مقدار جو ہے وہ تقریباً 4 سیکنڈ کے برابر ہے، مطلب کہ اس کو 2.5 الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے۔ اور جو مد منفصل ہے اس کی مقدار بھی تقریباً 3 سے 5 سیکنڈ کے برابر ہے، ٹھیک ہے، 3 سے 5 حرکات کے برابر ہے۔ انشاءاللہ ان لفظوں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ان کو کیسے ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے ایک تو مد منفصل اور ایک مد متصل۔ انشاءاللہ یہ نیکسٹ کسی ویڈیوز میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا تو اس کے اندر مدات کی جو ہے وہ اقسام اور پہچان میں انشاءاللہ کراؤں گا۔ یہاں پہ یہ جو لفظوں کے اندر آئیں گی انشاءاللہ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو الف کی طرح ہے اصل میں یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حمزہ، ایک حمزہ کی یہ شکل ہوتی ہے اور ایک حمزہ کی یہ دیکھیں جیسے عین کا شروع ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ تو اصل والی شکل ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی حمزہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کا مخرج ایک ہے لیکن لکھنے میں بس تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اس کو ایسے پڑھیں گے، حمزہ واو پیش او، زال یا زیر زی، نون الف زبر نا، اوزینا، ٹھیک ہے۔ آگے یہ حمزہ کے نیچے کھڑا والا زیر ہے، حمزہ کھڑا زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فازر فی، ای لا فی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو واو الٹا پیش وو، ٹھیک ہے، اور را زیر ری، یا زبر یا، ووریا، ٹھیک ہے۔ یہ جو الٹا پیش ہے کھڑی زیر ہے اور کھڑا زبر ہے، ان کو ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا عام زبر زیر پیش کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لائن نمبر 2 پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، عین زبر آ، تو الف مد زبر تو، حمزہ 2 زبر ان، کیا بن گیا؟ عطاءً۔ جی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ جو ہے نا مد متصل اس کو واجب مد کہتے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ مد متصل کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حمزہ جو ہے نا ایک ہی لفظ کے اندر آ رہا ہے، یہ پورا ایک ہی ورڈ ہے، تو یہ الف مدہ ہے۔ یہاں پہ یہ الف مدہ کے اوپر جو ہے نا مد ہے، اور یہاں پہ اس کے بعد حمزہ ہے، تو یہ ایک ہی لفظ ہے پورا۔
تو ہم نے دیکھنا کہ جو حمزہ اس کے ساتھ آئے گا ایک ہی پورے لفظ کے اندر، تو ہم نے اس کو مد متصل کرنا ہے اور اس کی مقدار 2.5 الف کے برابر ہے، عطاءً، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہاں پہ بھی غصہ کے اوپر جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اس کی مقدار بھی 2.5 الف کے برابر ہے، اور اس کو آپ نے اس طرح کھینچ کے پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ہی حمزہ لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ حمزہ دوسرے لفظ کے اندر ہوتا، اس کی شکل الف والی ہوتی، تو ہم اس کو مد منفصل کہتے، وہ آگے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو اس کا جوڑ کیسے بنائیں گے، اس کو کیسے جوڑیں گے؟ غین پیش غو، ثا الف مد زبر ثا، ٹھیک ہے، حمزہ دو زبر ان، غوثاً، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو ہے نساء کا، یہ بھی مد ہے، یہ مد متصل ہے، کیونکہ ہم نے دیکھنا کہ الف مدہ ہے اور اس کے ساتھ ہی حمزہ اسی کلمے کے اندر لکھا ہوا ہے، تو ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے؟ اس کا پہلے جوڑ بنا لیں، نون زیر نی، سین الف مد زبر سا، حمزہ دو زبر ان، نساء ان، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی ادا ان میں جو مد ہے یہ بھی مد متصل ہے، اس کو ہم ویسے پڑھ لیتے ہیں ادا ان، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی سوا ان کے اوپر بھی مد متصل ہے، سوا ان، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو حمزہ ہے وہ بھی اسی ایک کلمے کے اندر لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ بھی دیکھیں تو یہ جزا کے اوپر بھی جو مد ہے مد متصل ہے، جزاء، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے یہ بھی ایک ہی کلمہ ہے، اس کے اندر بھی حمزہ اس کے ساتھ ہے، تو یہ دیکھیں یا بھی حروف مدہ کے اندر شامل ہے، الف بھی حروف مدہ کے اندر شامل ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو حروف مدہ کے بعد حمزہ فوراً اسی کلمے کے اندر آ رہا ہے اس کو ہم نے مد متصل ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جوڑ کیسے ہوگا؟ جیم یا مد زیر، ٹھیک ہے، جی، حمزہ زبر آ، جی آ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی مد ہم نے سمجھ لیا، یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے اس کو ہم نے ادا کیا ہے، سی آ، ٹھیک ہے، یہ بھی مد متصل ہے، یہاں پہ بھی مد متصل ہے، یولی او، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی مد متصل ہے، بری ان، اس کا جوڑ بنا لیتے ہیں، با زبر با، را یا مد زیر ری، حمزہ دو پیش ان، ٹھیک ہو گیا، بری ان، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں سے دیکھیں یہ بھی پورا ایک ہی جو ہے وہ کلمہ ہے، اس کے بعد دیکھیں یا، یہاں پہ بھی یا حروف مدہ میں شامل ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مد ہے، مد متصل ہے، اس کے ساتھ ہی حمزہ لکھا ہوا ہے، خطی، ٹھیک ہے۔ اس کو جب مد کرنا ہے نا تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو حمزہ کو تھوڑا سا نا جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں الگ کر کے، کیونکہ پہلے جو لفظ پڑھے وہاں پہ لفظ ہمارا یہ ختم ہو رہا تھا، تو یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا، آگے بھی ہے پورا، خطیئتہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ طا پر ہے، موٹا ہے، یہ خا بھی موٹا ہے، اور یہاں پہ مد متصل ہے، یہاں پہ بھی مد متصل ہے، اور یہ دیکھیں واو، واو ساکن اس سے پہلے پیش، یہاں پہ دیکھیں یا ساکن اس سے پہلے زیر، اور الف ساکن اس سے پہلے زبر، یہ تینوں حروف مدہ ہیں۔ حروف مدہ کے فوراً بعد اگر حمزہ آ رہا ہے اس شکل میں، یہ دیکھیں اس شکل میں، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مد متصل، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ وہی ہے، سو ای، مد متصل، اس کی مقدار کتنی ہم نے 4 جو ہے وہ سیکنڈ، 2.5 الف کے برابر جو ہے نا کم از کم اس کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا یہ تینوں، یہ حروف مدہ، الف ساکن، یہ دیکھیں واو ساکن اور یا ساکن، اس سے پہلے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں الف ساکن اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ حروف مدہ ہے۔ حروف مدہ کے بعد دوسرے لفظ کے اندر حمزہ ہے اور اس کی شکل یہ ہے، یہ دیکھیں الف والی ہے، یہاں پہ ہم نے جو پڑھا یہ حمزہ اصلی والا ہے، ٹھیک ہے، اس کی شکل عین کی طرح شروع ہوتی ہے،
تو یہ مد متصل والا حمزہ ہے، اور یہ آپ نے یاد رکھنا یہ مد منفصل والا، یہ جدا ہے، اور اس کی جو مقدار ہے 3 سے 5 حرکات، ٹھیک ہو گیا، 3 سے 5 سیکنڈ کے برابر لمبا کرنا ہے۔ کیسے جی، یہاں دیکھیں تو بیما، اس کا دوبارہ سے جوڑ دیکھیں کیسے جوڑنا ہے اس کو، بازر بی، میم الف مد زبر ما، حمزہ نون پیش ان، زازر زی، لام زبر لا، ان زیلا، ان کے اوپر ہم نے اخفا بھی کرنا ہے، بیما ان زیلا، ٹھیک ہے۔ یہ مد منفصل ہے، جدا ہے، یہ الگ کلمہ ہے اور ان ضلع الگ کلمہ ہے۔ یہ والا دیکھیں اس کا یہ جو علامت اس مد کی، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مد منفصل کی ہے اور یہ مد متصل کی ہے۔ یہ والا حمزہ اسی کلمے کے اندر مد متصل میں آتا ہے اس شکل میں، اور یہ والا الف والا جو حمزہ ہے یہ دوسرے کلمے میں آتا ہے اور اس کو مد منفصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھا ہم نے، بیما انزیلا، یہاں دیکھیں واو جو ہے وہ ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، حروف مد ہے، اور یہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ اس کے آگے جو دوسرے کلمے کے اندر، مطلب کہ اس لفظ کے اندر نہیں ہے، دوسرے لفظ کے اندر یہ دیکھیں یہ حمزہ ہے، تو ہم نے اس کو مد منفصل پڑھنا ہے۔ قالو، قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو، قالو، ٹھیک ہے۔ آمنا، نون کے اوپر غنہ بھی کرنا ہے، شاد جب آتا ہے نون کے اوپر تو وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ قالو آمنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آخری لفظ ہم آج کا جو سبق ہے اس کے اندر سیکھیں گے، تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یا جو ہے وہ ساکن ہے، مطلب کہ وہ اس کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ اس کے اوپر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ یہ کلمہ الگ ہے بنی اور آدمہ الگ ہے، تو یہ جو حمزہ ہے الف والا یہ اس شکل میں دوسرے کلمے میں آ گیا، تو یہاں پہ ہم نے مد منفصل کرنا ہے، اور اس کی مقدار میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ 3 سے 5 سیکنڈ، 3 سے 5 حرکات کے برابر ہے۔ تو اس کو جو ہم نے ادا کرنا ہے کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، با زبر با، نون یا مد زیر نی، بنی آدم، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تینوں لفظوں کو آپ ویسے ذرا ترتیب سے پڑھ لیتے ہیں تلاوت کے طور پہ۔ خطیئتہ سوئی، ٹھیک ہے، بما انزل، قالوا آمنا بنی آدم، ٹھیک ہے۔ آج کا جو سبق ہے امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ہمارا جو سمجھانا اچھا لگتا ہے اور یہ جو قرآن کا سبق آپ روز سنتے ہیں، ہماری روز ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، آپ اس کو سیکھتے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس جو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، انشاءاللہ آپ بھی اس نیک کام میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جو میرے پیچھے لیکچر ایک ترتیب سے چل رہے ہیں، کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بے شک ہمارے پچھلے والے لیکچر وہ دیکھ سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں کافی آپ سے جو ہے چیزیں ڈسکس کریں گے جو کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو اجازت دیجیے، نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔